بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم۔ ناظرین کرام، جو یہ مدینہ مسجد طارق روڈ کے والا معاملہ ہے، اس پر پورے پاکستان میں اور کراچی میں بڑا ہیجان ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا یعنی کوئی واقعہ جنم لینے کو ہے، کوئی المیہ ہونے کو ہے، اور یہ بہت خوفناک قسم کی ایک بات ہے کہ ایک مسجد پاکستان کے اندر اگر ڈھائی جائے گی تو اس کے جو اثرات ہیں، اس کے مضمرات ہیں، وہ جو ہیں وہ تمام دنیا پہ مسلمانوں پہ پڑیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور یہاں پر کبھی کوئی مسجد نہیں ڈھائی گئی ہے۔ مسجد جب ڈھانے والا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی یعنی بخشا نہیں جاتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اور دو بات یہ ہے کہ جو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو زمین ہے یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ PCHS سوسائٹی کی ہے۔ اس سوسائٹی کی وجہ وہ سارے کے سارے وہ تمام اختیارات سوسائٹی کے پاس ہیں، وہ سارے اختیارات دینے کو تیار ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کو ہم درخواست گزار ہیں کہ اس پہ غور کریں، اور یہ کیونکہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اور دنیا میں ایک اور بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکہ نے ایک مسئلہ یہ پیدا کر رکھا ہے کہ اسلام کے نام کو وہ نیچا کرنا چاہتا ہے، اور اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو سعودی عرب پہ قبضہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے جو پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ ان کی جہاں پر جو جہاد کے جتنے بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری واپس لے لی ہیں، اور نئی کتابیں شامل کرتی ہیں۔ اس پر ایک ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ایک بات۔ دوسری بات جو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رامائن تک پڑھائی جا رہی ہے، اور وہاں اب جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ چلتا جو پاکستان میں بھی اس طرح سے آ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں یہاں پاکستان میں جو کہ پہلے پاکستان میں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب یہ مدینہ مسجد گرانے والی بات ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے نظر انداز کیا جا سکے۔ تو مہربانی کر کے یہ اچھی بات ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب اس سے رجوع کریں، اور یہ اللہ کو خوش کرنے کی بات ہے۔ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ توبہ کریں اللہ سے، اور رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کہیں کہ میں رجوع کر رہا ہوں، اور یہ فیصلے کو میں ریوائیو کر رہا ہوں، میں اس سے رجوع کر کے اور اس فیصلے کو میں رد کر رہا ہوں۔ مدینہ مسجد کو نہیں گرنا چاہیے، اس کے بہت منفی اثرات پڑیں گے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں قرآن مچ جائے گا، اور اس کے اثرات پھر فرانس میں پڑیں گے، جو یہاں 94 مسجد پہلے بند ہو گئی ہیں، پھر اس کے اثرات پڑیں گے انڈیا پر، پھر اس کے اثرات پڑیں گے ساری دنیا میں پڑیں گے، اور سارے مسلمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کے اللہ سے ڈر کر اس کو رجوع کر لیں، چیف جسٹس ہو یا چیف آرمی اسٹاف ہو یا کوئی اور ہو، خدا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مسجد ہے، اس کو کوئی نہیں گرانا، اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ مہربانی فرمائیں۔ آپ جو ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو کلپ آپ ویڈیو کلپ دکھا دیں۔ پھر دوسری بات ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک ابراہم ریکارڈ ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے جو کہ اسرائیل اور UAE اور امریکہ کے درمیان میں ہوا ہے، جس کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے کہ صاحب وہ ساری باتیں جو لغویات جو شروع ہو گئی ہیں کہ جہاں میں نے مردوں کو بھی میں نے عورت مرد کی تفریق ختم کر دی ہے، یعنی قوم لوط کا کام شروع ہو گیا ہے وہاں پر، اور وہ جو آدمی کہہ دے کہ میں مرد ہوں، پاکستان میں بھی قانون پاس کر دیا ہے، یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ مسجد اگر آپ جب چیف جسٹس صاحب گرائیں گے تو یہ تو آپ تو اس کا یعنی آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جو پھر بات تو اس کے تسلسل میں آ جائے گی نا کہ صاحب آپ کو اسی تسلسل میں کام کر رہے ہیں، لوگ تو اس کو بنا لیں گے قصے کو، جی، تو اس سے بچیں۔ تو ہم آپ سے درخواست گزار ہیں۔ جی ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ The deal with Saudi Arabia, and I couldn't get an answer on specifically how we were monitoring their support, their continued support of the exportation of Wahhabism, Salafism, and the terror that goes along with that fundamentalist view of Islam around the globe. Do you know of any metrics that the department is following to support their claim that they are working on that? How are we gauging that? How are we going to determine whether they're following along with that portion of the agreement? Well, one of the outcomes of the President's summit in Riyadh was the creation of the Center to counter extreme Muslim messaging with Saudi Arabia. This center now exists. It was inaugurated while we were there. The center has a number of elements to attack extremism around the world. One of the elements that we are visiting with them about, and they have already taken steps, the Saudis, is to publish new textbooks that go into the schools that are in the mosque around the world. These textbooks are to replace textbooks that are out there today that do advocate extreme Wahhabism,
viewpoints around the justification for violence. We've asked that they not just publish the new textbooks, we've asked that they retrieve the existing textbooks so we get those back. That's just one example. This center is going to have a very broad range from social media to broadcast to how young imams are trained in the theological centers. And we are working with them today with the establishment of the new center. What are the measures that we will hold ourselves accountable to? That is one of the charges that the State Department is working with the Saudis and others as we bring this center up to an operating level. जी मेरे साहब ये तो आपने बता दिया और एक वीडियो और भी है जी जो आप जो कह रहे थे ना कि वहाँ पे सिनेमा का और सिनेमा खुल गए हैं, देखिए ना आप, कमार खाने खुल गए हैं सऊदी अरब में. अब ये कुर्ब क़यामत की निशानी है. आखिरी निशानी ये है कि बुत रखे जाएंगे वहाँ पर. तो बुत तो रखे यहाँ पर, इस पर तो मंदिर बना दिया ना इसने, दुबई वाला शेख है, अल्लाह ताला इसको समझ दे, यही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा अच्छा जाता. मेरे साहब एक वीडियो और है, बीबीसी की रिपोर्ट है जी. वो भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को. जी दिखाइए. This all looks very familiar. Red carpet, posh frocks, plenty of glitz and glamour. But it may seem a little more unusual when you realise the location. This is Saudi Arabia, enjoying its first ever major film festival. It's a historic moment. We're so happy with the launch of the first edition of the International Red Sea Film Festival in the historic city of Jeddah. The festival shows a big support for Saudi artists. It's been nearly 4 years since cinemas were reopened to the public in Saudi Arabia, just one of a series of reforms introduced by Crown Prince Mohammed bin Salman, aiming to portray the country in a new light. I'm just glad that they're having a film festival here. I think a film festival is a brilliant way of bringing people together. I will speak as a Saudi woman. To see a movie used to be a dream, so imagine how it feels for us to be in this event for cinema. Of course cinema gives us a voice and makes the world closer to us, and us closer to the world. The festival will last until the middle of December, showcasing films from 67 countries in more than 30 languages. Tim Allman, BBC News. जी मिर्ज़ा साहब, वो तो अब जाहिर है जब 67 मुल्कों के फनकार आएंगे और फिर एक्टिविटी शुरू होगी तो फिर तो नहीं. आप देखिए एक अजीब पहला वाक़या हुआ है कि वहाँ पर जब एक मैंने कारी खातून ने जो कि बिल्कुल नकाब में थी, उन्होंने जब वो पढ़ी तो सब रोए भी हैं, लेकिन साथ साथ तालियाँ पिटी. हमारे यहाँ तालियाँ नहीं पिटती जब कुरान शरीफ की तिलावत होती है, हम जज़ाकल्लाह कहते हैं और सलवात पढ़ी जाती है. सलवात पढ़ी जाती है जी. तो ये तरीका गलत हुआ है कि तालियाँ पिटवाई हैं आपने वहाँ पर. जी. तालियाँ पर ममनू है हमारे यहाँ. कुरान शरीफ इतनी खूबसूरत तिलावत की, अगर आप चाहें तो हम सुना सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत तवील है. जी. देखो उसमें शाहरुख साहब भी बैठे हुए हैं और बहुत सी ख़वातीन बैठी हैं, रो रही हैं, जिनके बाजू खुले हुए हैं. वो भाई और तिलावत हो रही है, वो खातून जो तिलावत कर रही है पूरी, अब जैसे हम ढका हुआ सिवाय आँख के उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तिलावत इतनी ज़बरदस्त कारिया हैं वो कि आप उनको सलाम पेश करने को दिल चाहता है. और सलूट टू हर. जी. तो बहरहाल अब ये सऊदी अरब के हुक्मरानों को, अरब अमारात के हुक्मरानों को, भाई देखिए सऊदी अरब के हुक्मरानों को इस्लाम से वास्ता होगा ये तो अल्लाह जाने. जी. लेकिन वो अपनी हुक्मरानी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. उनके जो इक़दामात हैं वो ज़रा आप जो इक़दामात हैं वो अपने, वो पहले भी आपको मैंने बताया था कि नकीब अशरफ ने जी 1703 में पहले बगावत की थी. ये जो तकफीरी फ़िरका है, जो वाबीज़म है, तो और ओस्मान एम्पायर को, सल्तनत उस्मानिया को गिराने की कोशिश की थी. ये बरतानिया का मंसूबा था. तो अब भी हम आपसे ये कहते हैं कि ये फिर अब चलो उन्होंने रुजू कर लिया है, तो रुजू भी तो कितना ख़राब किया है कि वो अमेरिका के कहने पर अपनी बादशाहत को बचाने के लिए अब कमार खाने खोल रहे हैं, वहाँ पर अय्याशी के अड्डे खोल रहे हैं, वहाँ पर नए न्यू सिटी बना रहे हैं जहाँ पर वो औरतें होंगी और वो एक किस्म का वो मैंने पुराना ज़माना लौट के आ जाएगा. जो आपको याद होगा कि इटली में एक ऐसा इलाका दरियाफ्त हुआ जहाँ पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाजिल हुआ था कि वो वहाँ पर मैंने कोई क़ैद नहीं थी, यानी जिस तरह से कि वो वहाँ पर ज़िनाकारी होती थी और वो माँ बहन बच्ची किसी का कोई ख्याल नहीं होता था. लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब इस तरह से डाला कि वो सारे के सारे जल भुन गए और उसी हालत में पड़े हुए मिले, वो जिन्हें वो जिस हालत में थे उसी हालत में पड़े हुए मिले वो सदियों बाद. और वो एज ए दुनिया को दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको कायम रखा और एज ए इबरत के तौर पर उनको दिखाया गया.
تو یہ اس قسم کے وہ نیوم سٹیم کو اس طرح سے بنانے جا رہا ہے وہ آدمی. 37,000 اسکوائر کلومیٹر کا شہر بن رہا ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے, اس میں انڈر سی بن رہا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بہترین صورت پیدا کر دے سعودی عرب میں. اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے. جی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوعات پہ چلیں گے. یہ جو مری اور رتھیا گلی کا جو المیہ ہے اس پہ بات کریں گے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب مری روڈ سیاحوں کا بات یہ ہے قبرستان. کہ اب یہ لوگ بڑے باتیں کرتے تھے کہ صاحب ہم بڑا یہاں پر سیاحت کریں گے, تو اپنے سیاحوں کو جو ہے 21 سیاحوں کو شہید کر دیا ہے مری کے اندر. ابھی تک تو یہ رپورٹ اس سے بڑے نہیں, اور 3 آدمی جو ہیں گلیات میں ابھی تک رپورٹ آئی ہے. اور آج رات جو ہے وہ بہت بھاری ہے, وہاں پر طوفان آنے والا ہے اور جو بہت زیادہ تیز آئے گا. اب جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ جو بابر مغر ہمارے جو نمائندے ہیں مری سے, جی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بابر مغر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرزا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں کہ کیا صورتحال ہے مری کی, جو ملکہ کوثر کہلاتی ہے. لوگ باغ جو ہیں پنجاب کے جو جالے ہیں یا پنجاب میں جو جب زیادہ ان کو شوق ہے کہ وہ برف باری کو دیکھیں, وہ اپنی جان کو گنوا بیٹھے ہیں. کوئی 21 آدمی کی اطلاعات ہیں. آپ کے پاس کیا صورتحال ہے بتائیے. کل طوفان اور باد و باران یہاں پہ برف باری کر رہا ہے, جس کی وجہ سے نیٹ اور ان کی بڑی پرابلم چل رہی ہے, بجلی کی بھی اور نیٹ کی بھی. جی بالکل مرزا صاحب, یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا سانحہ جو ہوا, اس میں غفلت کے مرتکب لوگوں کا بھی جو ہے وہ حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے. کہ اگر مری میں جیسے ہم بتاتے بھی رہے اپنے سچ ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کے توسط سے سچ ٹی وی کے, کہ بھائی مری میں جب برف باری ہوتی ہے اس کا ہم ہدایات بھی جاری کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, تو یہ سیاح جب آتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا تو مری انتظامیہ کا کام ہے. اور یہاں پہ ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں نصرت بھائی کہ جو محکمہ ہائی وے مشینری ہے وہ 10-11 ماہ جو ہے بیٹھ کے وہ کھاتی ہے. 1 ماہ ہوتا ہے 1.5 ماہ برف باری کا جس میں انہیں کام کرنا ہوتا ہے. تو اتنی نااہلی ہے ان کی کہ آج 5-6 دن 7 دن ہو گئے ہیں برف باری کو لگاتار مری میں جاری ہوئے, اور جمعے کی خاص برف باری جو ہے وہ تو بہت شدید ہوئی ہے اور 3-3.5 فٹ کے قریب تقریباً برف جو ہے وہ پڑ چکی ہے. لیکن وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور انہوں نے سڑکوں کو صاف کرنا بھی گوارا نہ کیا. انہیں پتہ تھا کہ سیاح ہے, سیاحوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا مرزا صاحب, وہ تو مری آئیں گے, سیر بھی کریں گے, انہیں جب پتہ چلے گا. اور سنو فال جب ہوتی ہے وہ تو سیزن ہی ایسا ہوتا ہے. اس سال کے بعد اب نہیں آئیں گے اس طرح سے, پاگلوں دیوانوں کی طرح سے نہیں آئیں گے, انتظام کر کے اپنا آئیں گے. اب سمجھ آ جائے گی ان کو. اب اس دفعہ کے بعد اگلے سال جب آئیں گے تو پھر انتظام سے آئیں گے. جی اس میں میں عرض کروں جی کہ میں نے بالکل اپنے چینل پہ واضح طور پر ان کو ہدایت بھی دی تھی سیاحوں کو کہ جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ آپ جب آئیں اچھی گاڑی لے کے آئیں, تھکی ہوئی گاڑی مری میں نہ لائیں, ٹینک فل رکھیں, گرم ملبوسات ساتھ رکھیں اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ رکھیں. تو یہ تو ایڈوائزری دی تھی. بالکل یہ ان کی بھی غفلت ہے کہ وہ بالکل انتظامات کر کے آئیں, اپنے معاملات کو سارا ٹھیک کر کے آئیں, کیونکہ مری ہے, مری پہ جو ہے خاص کر چڑھائیاں ہی ہیں ساری, وہاں پہ تو ایسی گاڑیاں بھی نہیں چل سکتی جو بالکل ہی رہی گئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ کا بھی کام ہے کہ ان کو جب ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے انتظامیہ ناکام ہے ہر معاملے میں. آپ فرمائیں بابر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ باتیں تو ان کی تو آپ کے ان کی نااہلی تو پکی ہے, جو آپ یہ حکومت کی پوری پنجاب حکومت تو انتہائی ناکام ہے, کیونکہ یہ پنجاب حکومت کے اس میں آتا ہے. مجھے معلوم ہے مری پورا کمپلیٹ طور پر اس میں بہت سے ہمارے پہلے بھی ہم بہت پروگرام کر چکے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو, شہباز کو ہم بہت سارا برا بھلا کہہ چکے ہیں. نہیں, شہباز شریف نے پہلے اچھے کام کیے ہیں یہاں پر مری کے لیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں اب تک. جی یہ جو آفیشلی جو ہے انہوں نے تو 19-20 بتائی ہیں, لیکن جو ریسکیو 1122 جو ہیں وہ 21 کی تعداد بتا رہے ہیں جو انہوں نے شائع کی ہے. جی
جی تو 21 میں سے ابھی ایک تو بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی ہے کہ ایک ASI ہے نوید اقبال، ان کی اہلیہ اور 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی شامل ہیں. اکیلے جی ایک فیملی کے اتنے آدمی تھیٹر کے مر گئے. پھر کہتے ہیں کہ 50 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تیز ہواؤں کے ساتھ طوفان آ سکتا ہے، جس کے دوران شدید برفباری کا امکان ہے. اب جی اس کے بارے میں جو آج ہوگی اس کے بارے میں آپ کا کیا انتظامیہ کر رہی ہے کچھ؟ جی بالکل جیسے آپ نے فرمایا جی بالکل پاک فوج نے جو ہے سارا انتظامات پاک فوج نے سنبھال لیا ہے اور وہ اپنی مشینری سے جو پاک فوج کی ہے اس سے وہ رستوں کو کلیئر کر رہے ہیں اور گاڑیوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں گاڑیوں کو نکال بھی دیا گیا ہے. سابقہ گورنمنٹ نے جو ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے بہت اچھی مشینری جو ہے مری کو فراہم کی تھی، لیکن کیا کہیں ان کی لاپرواہی کوتاہیوں کا یہ ہے کہ یہ 21 افراد جو ہیں وہ اگر یہ بر وقت صفائیاں اور یہ معاملات جیسے پہلے ہوتا تھا ماضی میں، اس سے زیادہ برف پڑتی ہوتی تھی، اس سے زیادہ طوفان اور آندیاں چلتی تھیں، لیکن کبھی ایسا سانحہ نہیں ہوا. لیکن یہ اب کا جو یہ واقعہ ہے یہ انہی کی غفلت اور لاپرواہی ہے، ان محکموں کی غفلت اور لاپرواہی ہے جن پر کوئی چیک بھی نہیں ہے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا یہ جو معاملہ ہے، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس تو گھر میں ظاہر ہے کہ ہوٹل میں بھی جگہ ہی نہیں ہے، تو ہوٹل میں پھر ہیٹر کا نظام بھی نہیں ہے. میں بھی ایک دفعہ پھنس گیا تھا وہاں پر، تو انہوں نے اس دفعہ میں عرض کروں جی کہ مری کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے مہمانی ادا کی ہے جی، بالکل روڈوں پہ ہیں وہ بھی لوگ، اور تمام جگہ جہاں پہ یہ سٹک ہوئے ہیں لوگ وہاں پہ انہوں نے ان کی رہائش کا کھانے کا بندوبست کیا ہے. تمام ہوٹلوں نے کھانا اور ان کی رہائش کا فری کر دیا ہے سارے مری کے ہوٹلوں نے، اور تمام بڑھ چڑھ کر اس معاملات میں حصہ لے رہے ہیں. اچھا، تو یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ مری کے لوگ بھی اتنے مہربان ہو گئے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ کہا جاتا تھا کہ مری لوگ تو جو ہے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مری جانا ہی چھوڑ دو، کیونکہ مری کے لوگ جو ہے مہمان نوازی چھوڑ چکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی تھا، لیکن یہ تاثر بھی غلط ہے. بہت مہمان نواز لوگ ہیں، اور ہیٹنگ جیسے آپ نے بات کی ہے ہر ہوٹل میں ہیٹنگ بہترین سسٹم ہے جی، اور وہ اکوموڈیٹ بھی کر رہے ہیں جہاں جیسے کلڈنا ٹو بھاڑیاں ہے، جیسے آگے چلے جائیں تو اور مزید جو علاقے ہیں وہاں پہ سب نے جو ہے جماعت اسلامی ہے جو یہ سارے ان کو جماعت اسلامی تو ہر کام کرتی ہے، باقی تو سب پارٹیاں کوئی کام نہیں کرتی، وہ سب مفت خوری لوگ ہیں، لوٹنے والے لوگ ہیں، اشرافیہ کے لوگ ہیں. پاکستان کے عوام کے لوٹ مارنے کی جو پارٹیاں ہیں، تینوں پارٹیاں PTI، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ اور پیپل پارٹی، سب لوٹر ہیں. جی نہیں بالکل وہ تو ایسے ہی ہے جی، لیکن یہ سانحہ دیکھیں سب کے ساتھ غمی خوشی تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن غمی ایسی چیز ہے کہ جس میں یہی وقت ہوتا ہے اجر کمانے کا، اور اللہ پاک لیکن بھائی بابر صاحب مجھے بتاؤ کہ مسلم لیگ کا کوئی بندہ نظر آیا وہاں پہ کام کرتا ہوا، یا PTI کا کوئی نظر آیا، پیپل پارٹی کو نظر آیا، جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے؟ میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل دیکھیں جی انہوں نے بھی اعلان کیا، لیکن جو ہوٹلیئر ہیں اس میں مسلم لیگ بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہوٹل ہیں، انہوں نے بھی یہی اعلان کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر وہ ان کو اکوموڈیٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا یوں ہے جی اچھا، ہوٹل والے کر رہے ہیں، ہوٹل میں جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اچھا مسلم لیگ والے بھی کر رہے ہیں، تو پھر یوں کہ انڈیویجولی کر رہے ہیں، وہ تو انسانی ہمدردی انفرادی انسانی حردی میں کر رہے ہیں، لیکن پارٹی منظم طور پر ساتھ نہیں ہے نا. نہیں وہ تو ایسے ہی ہے نا جی. دیکھیں یہاں پہ PTI کی گورنمنٹ ہے، پنجاب بھی انہی کا ہے جی. آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملات، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں، جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ شہر کی مین سڑک ہے جہاں سے طلب اور رسد کا جو سارا سسٹم ہے وہ چلتا ہے. آج 7 دن ہو گئے ہیں کہ وہ روڈ مین شہر کی روڈ جو ہے وہ نہ کھل سکی، جی نہیں کھل سکی، اور طلب رسد کا مسئلہ بن گیا ہے. خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی بیمار ہے وہاں ہاسپٹل جانا پڑے تو اس کے لیے بڑی پرابلم ہے. یہ ہمارا لور گلی روڈ کا مین شہر کا جو روڈ ہے وہ مکمل طور پر 7واں دن ہے بند ہے. آپ کا شکریہ بابر صاحب، آپ نے اچھی بات کی ہے، آپ کے شکر گزار ہیں جی، آپ نے وقت دیا جی. یہ تو مری کی صورتحال بتائی جی. اب ہم گلیات کی صورتحال معلوم کریں گے. چلیں. ہمارے نمائندے وہاں خاور بخاری صاحب ہیں. جی خاور بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. اب ہم پریشان ہیں کیونکہ جو انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہے وہاں پر 21 آدمی تو مری میں تھیٹر کے مر گئے ہیں، تو جاں باغ ہو گئے ہیں. تو اب آپ کے ہاں کیا صورت ہے؟ گلیات میں کوئی 20,000 کے قریب گاڑیاں گئی ہوئی ہیں، وہاں پہ کیا صورت حال ہے؟
جی گلیال میں تقریباً 20,000 کے قریب گاڑیاں داخل ہوئی ہیں، جن میں سے 17 گاڑیاں جو تھی وہ مختلف علاقوں سے ریکور کی گئی ہیں، وہ برف میں پھنسی ہوئی تھی۔ ابھی تک جو ہے ایک پول گرنے سے ایک ہلاکت ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہلاکت کی کوئی خبر نہیں آ رہی، لیکن مختلف جگہ سے جو ہے راستے بند ہیں برف باری کی وجہ سے۔ ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ 3 افراد کی اطلاع ہے کہ میں جو گلیاز میں 3 افراد جہاں باغ ہو گئے ہیں، اور اس میں ڈی آئی جی ہزارہ کا کہنا ہے کہ گلیاز کے خارجی راستوں ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لیکن جو 3 آدمی جو ہیں وہ اس میں جہاں باغ ہو گئے ہیں۔ 5 فٹ کے قریب برف موجود ہے یہاں پر، کیونکہ وہ علاقہ ہزارہ میں چلا جاتا ہے نا۔ جی جی بالکل۔ تو کمشنر ہزارہ مطہر زیب نے بتایا ہے کہ گلیاز میں بھرے ہوئے 7,000 گاڑیوں کو نکال دیا گیا ہے، سیاحوں کو ہوٹل اور محفوظ مقام میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ گلیاز کے ہوٹلوں میں 1500 کمرے ہیں۔ جھینگا گلی میں 6.5 فٹ برف پڑی ہے، اور جھینگا گلی سے مری تک کا روڈ کو صاف کر رہے ہیں، یہ صورتحال بتا رہے ہیں وہ۔ بالکل، روڈ کی صفائی کا جو کام ہے جاری ہے، لیکن مختلف جو علاقے ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے راستے ابھی بند ہیں، خاص کر جو وہ مقامی رہائشی لوگ ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ کچھ ہیلپ تو کر رہی ہے، بلکہ یہ پنجاب والی حکومت نہیں کر رہی ہے، مری والی۔ جی جی، جی ڈی اے کی طرف سے پہلے بھی ہدایت جاری کی جا رہی تھی مختلف وقت میں کہ یہاں پہ جو رخ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ چین وغیرہ رکھیں، حفاظتی سامان اپنے ساتھ رکھیں۔ تو آپ بتائیں نا کہ آپ جو صورتحال ہے، آپ اس وقت کہاں ہیں گلیاز میں؟ جی جی، میں اس وقت ایبٹ آباد پہنچا ہوں۔ ایبٹ آباد میں پہنچ گئے ہیں، تو ایبٹ آباد میں تو پھر آپ جو کیا صورتحال دیکھ کے آئے وہ بتائیں ذرا ایک منٹ۔ جی مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ راستے بند تھے، لیکن انتظامیہ جو ہے یہاں پہ کام کر رہی ہے، اپنا کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن پھر بھی جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ کیونکہ برف باری بہت زیادہ ہوئی ہے، اس وجہ سے کئی علاقوں میں جو راستے ہیں وہ بند ہیں، اور انتظامیہ کی طرف سے جو اب لوگ آ رہے ہیں ان کو گلیار کی طرف داخل نہیں ہونا دیا جا رہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو آج مسئلہ آ رہا ہے کہ جو 50 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو تیز رفتار ہوائیں کو طوفان آ سکتا ہے آج، اور اس میں آج رات کو آئے گا، تو اس میں پھر تو اس میں برف باری بھی ہوگی، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بندوبست کوئی ہے؟ جی بالکل، انتظامیہ اور ریسکیو وہاں پر موجود ہے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ راستے جس طرح بھی کوئی طوفان وغیرہ آتا ہے اس سے نمٹنے کی کوشش کی جائے۔ تو آپ کا جو محکمہ ہے جو روڈ کو صاف کرتا ہے وہ متحرک ہے؟ جی جی، یہاں پہ متحرک ہے، ہر طرف تقریباً جو انتظامیہ ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں انتظامیہ کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پہنچ نہیں پا رہی ہے کیونکہ گاڑیاں جب کھڑی ہوئی ہیں، میرے خیال میں روڈ بند ہوگا۔ جی بالکل، اسی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ راستے میں کئی جگہ پہ جو سیاح ہیں ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور تقریباً جو زیادہ گاڑیاں ہیں ان کو ریکور کیا گیا ہے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب خاور صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کے وقت دیا۔ جی مرزا صاحب، یہ تو ہو گئی ساری، اب وہ جو ایک ذرا سندھ گورنمنٹ کی بات کر لیں۔ جی کریں۔ چمبڑ ہے ٹنڈولیار کی تحصیل۔ جی ٹنڈولیار میں ہمارا چمبڑ ایک علاقہ ہے، اس میں ایک کسان کے گھر پر یعنی جو اس کی زمین تھی، اس کی زمین کے اوپر سرکاری لوگ بھی آئے اور باہر کے لوگ بھی آئے اس کو قبضہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر کافی وہ راجپوت لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، مارا پیٹا گیا ہے، اور اس کی جو ہے تفصیلی رپورٹ ہم کوشش کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر گئے وہاں پہ، ہاں ایک ویڈیو کلپ ہے ان کی، جو وکٹم ہے، جو بیچارے جن کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے، جی وہ کمشنر کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کاغذات ہیں، کورٹ کے آرڈرس ہیں، جی، لیکن وہ اس کو مان تو رہے ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں روک رہے ہیں جو حملہ کا آور ہیں۔ ہاں دباؤ ہے، چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے لوگ ہیں بھائی، نہیں گورنمنٹ کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا حکم ہے۔ جی وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو، دکھا دئیے۔ وہ ہماری آنکھوں پہ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل کورٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کے حق میں آئے گا ہم آپ کو دلائیں گے، بالکل، دوسرے کے حق میں آئے گا دوسری پارٹی اس کو دلائیں گے، یہ کورٹ کے ہم مطلب ہوتے ہیں تابعدار۔ بالکل ٹھیک 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 سر۔ جو گلے ادھر ابھی جو ہے اس کے اوپر تو کنٹمپٹ لگی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر دیکھو نا، یہ دیکھو نا، یہ دیکھو نوٹس جو ہائی کورٹ نے نکالا ہوا ہے، تو یہ گلے ادھر کیسے سرزمین پہ آ سکتا ہے؟ میری بات سنیں، میں نے منگوایا، کیوں منگوایا ہے؟ کیوں منگوایا ہے؟ وہ میرا سپروائزر ہے، صحیح بات، ہمارے
जो भी तालका चंबड़ का सुपरवाइजर होता है ना, वो उसी को हर चीज कंप्लीट ऑन बोर्ड लेना होता है, उसको पता होता है। मैंने अपनी हेल्प के लिए मंगवाया, बाकी आपके लिए वो नहीं है। तभी मैंने कहा बाहर भी ना निकले, मैंने कहा है उसको, क्योंकि मुझे पता है उसका नाम है, नाम है, सही बात है, हाई कोर्ट में नाम है, सही बात। तभी मैंने उसको कहा आप उधर चले जाए। जी सर। चाचा जी को बेचारी टेंशन में, यकीन जाने क्या हाल हो गया उसका, खून गिर रहा है साईं, कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा। पहले इन्होंने ट्रैक्टर छोड़े, जुल्म है साईं, उसमें कोई जुल्म है, हम क्या करें। कोई भी हमारे अंदर नहीं है जो घर में हाफिज कुरान ना हो, हम यार डाके मार के बैठे हैं यार। अरे हम तो गरीब है, गरीब क्या कर सकता है, जो भी सर जी गरीब क्या कर सकता है। एफआईआर कटाइए, ये देख बेगुनाह हमारे ऊपर एफआईआर कटाइए, बेफजूल। बस आप कोर्ट में जाएं। हाँ ये बेफजूल हमारे ऊपर एफआईआर कटाइए उन्होंने। एफआईआर कट गई है ना। आप मेरे भाई हो, मेरे वालिद की लाश यहाँ से उठाई हमने, उसने कोर्ट रूम पे जा जाके अपने चले ना मर गया वो बेचारा। सर तो हमारे पास अगर प्रूफ नहीं होता ना, हम खुद ही दे देते। मैंने कोई आप बताएं गैर कानूनी नहीं तो ये ऐसी साहब एसडीएम सर पर कागज में क्या है, कागज में कोर्ट की इनके ऊपर है केस, इन्होंने ऊपर किया हुआ है, जी एक दूसरे पे केसेस चल रहे हैं। और नहीं इनके साथ केस नहीं है हमारा, इन्हों के साथ नहीं है सर, इनके ऊपर एक मिनट ऊपर नहीं है, नाम ही नहीं है उसका। इन्हों का नाम ही नहीं है सर जमीन में। आपने पढ़ा है, एक मिनट आपने पढ़ा है कि इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं देगी, नहीं देगी ना, तीसरा बंदा इस जमीन में केस नहीं दे, तो ये चौथे दिन आ जाते हैं इधर, कभी ले लेके, तो ये रोजाना इधर आ जाते हैं। और इसको चंबड़ पुलिस को पता है, इसमें देखो एसएचओ कौन है, इसमें एसएचओ कौन है, अभी देखो, अभी इसमें आपको बताऊं, ये देख कंटम कोर्ट का जो इनके ऊपर ये निकला हुआ है नोटिस। आप सर ऐसे भी करें, कोई पुलिस को रख ले इधर, भाई ये हद पुलिस की है, जांचते लोग हमारे पास बोल दूसरा कभी तीसरा आगे धक्के दे रहा है यार, इनको तो मिलेगा पाकिस्तान में हक है, ऐसे बनता है क्या। मेरे साहब ये तो एक गांव की इत्तला है, देखिए सारे पूरे सिंध में ये काम हो रहा है। ये आप इसका मतलब ये है कि एक ज़माना जब बेनज़ीर की पहली हुकूमत आई थी उस वक्त भी ये हुआ था। तो उस वक्त मैंने महाजिर पंजाबी पठान इत्तेहाद बनाया था और मैंने पूरे सिंध का दौरा करके फिर उसकी रिपोर्ट तैयार की थी और फिर मैंने चीफ ऑफ आर्मी साहब को उस वक्त दिया था और फिर वो बेनज़ीर की हुकूमत गिर गई थी। इस वजह से नहीं गिरी थी, ये भी एक वजह थी बहरहाल। तो अब भी अगर ये हुआ तो हम ऐसा करेंगे और हम इसकी हुकूमत गिरा देंगे, जो सिंध की हुकूमत है। ये आपको याद है इससे पहले जो लाड़काना में मामला हुआ था, घरों में हमला कर देते हैं, घरों में हम करते थे, नहीं हर जगह करते थे ये लोग, अब भी कर रहे हैं। अभी ये जब भी कभी ये जो जालिम लोग हैं, देखिए ना, बेबुनियादी तौर पर सिंध पर जो कब्ज़ा है महाजिरों का कब्ज़ा नहीं है, ये जो बाहर के जो लोग आए हुए लोग हैं, जो पहले से हमारे आने से पहले यहाँ मौजूद थे, वो बड़े जालिम लोग हैं जिन्होंने जोखियों इसको मारा है, जोखियों को मारा, बेचारे को कोल्ड ब्लड में मारा है, नाजिम जोखियों को मारा है। वो हमसे भूला नहीं जाता है। नाजिम जोखियों कराची का बच्चा था, उस बच्चे को उन्होंने जिस तरह से मारा, ये वही कातिल लोग हैं जो कि सरदारों की शक्ल में बैठे हैं, वडेरों की शक्ल में बैठे हैं। इनसे हमें हिसाब किताब लेना है। जी जैन साहब। तो बहरहाल अब देखें क्या होता है, बहरहाल वो तो होता नहीं है। आपको कौम को उठना पड़ेगा और इनको सीधा करना पड़ेगा। जो ये लोग अपने आप को बन के बैठे हुए हैं, इन्हीं के पास असला है क्या? सबके पास असला है। इनको बता देंगे कि हम सरदारी निज़ाम क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कायदा कानून मुल्क में है कोई या नहीं है, ये है एक सवाल। नहीं, कायदा कानून तो भाई आप देखिए, फ़ौज कब तक करे। अब यार देखो, एक बात ये है कि फ़ौज को आम बदनाम भी हम करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ हम बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन अब वो फ़ौज बेचारी कहाँ तक लड़े इन लोगों से। ये पूरा निज़ाम जो है, अशराफिया का जो निज़ाम है, जितने भी MNAs, MPs, सेनेट, सब ये बेकार है, क्योंकि ये आवाम के नुमाइंदे बिल्कुल नहीं है। ये अशराफिया के निज़ाम नुमाइंदे हैं, ये बरतानिया के नुमाइंदे हैं, ये किसी और मुल्क के नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं हैं ये। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो रहा है। जी जनाब। नाज़िम, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है और हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर मोहम्मद दिलशाद साहब। जी कंवर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी अकाउंट छुपाए हैं जो सदाकत और अमानत की खिलाफ वर्जी है। 7 साल केस फंसाने वाला कौन था, तहकीकात होनी चाहिए। अब इसमें बताइए कि अब क्या मसला क्या है। पीटीआई ने बैंक के अकाउंट छुपाए हैं, इलेक्शन कमीशन में गलत मालूमात फराहम की, ये रिपोर्ट है जी, फरमाइए। देखो जी, कानूनी तौर पर अपने अकाउंट को छुपाना और उसके बाद जो बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो सालाना कोई शवार जमा कराते हैं अपने एनुअल इनकम के हिसाब से, अगर उनमें कोई हक़ाइक़ छुपाया जाता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। अब तहरीक इंसाफ 2 पॉइंट के ऊपर जो है उन पर सवालिया निशान बन गए। पहला सवाल यही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है और ज़ाहिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार इदारा है, तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑर्डर के तहत जो उन्होंने परफॉर्मेंस जमा करवाए थे उसमें 32 करोड़ की रकम पोशीदा है। बताया नहीं गया 32 करोड़ कहाँ गए, कैसे आए, उसका मनी ट्रेल क्या है, इनकम रिसोर्सेज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब छुपाया गया। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि 53 अकाउंट ऐसे हैं कि जिनका उन्होंने बिल्कुल हक़ाइक़ के मुताबिक उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी और वो भी हक़ाइक़ छुपाए। 53 अकाउंट्स के जो अकाउंट हैं 53 अकाउंट्स वो भी छुपाए गए। तीसरा उन्होंने ये कहा है अपनी रिपोर्ट में, जैसे आपने ही पढ़ा कि जनाब तकरीबन 25-30 लाख डॉलर जो हैं वो फॉरेनर ने दिए हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, फॉरेन इंडिविजुअल भी हैं, उसमें कंपनियां भी हैं। और खास तौर पर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि 256 कंपनियां ऐसी हैं जिनके जरिए तहरीक इंसाफ को फंडिंग आती रही लेकिन हमें वहां तक रसाई नहीं दी गई। चौथा बड़ा अहम एलिगेशन नहीं है, हकीकत है, सबूत पेश किया उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के बैंक में इनका अकाउंट खुला हुआ है और वहां भी इनका फंडिंग आती रही और उसका भी इन्होंने हमें हिसाब किताब नहीं दिया। अब इसमें सब आप ये करना चाहते हैं हम कि अब असूली तौर पर ठीक है हुकूमत के वज़रा और स्पोक्स पर्सन जो अपने एंगल में अपनी पार्टी को डिफेंस कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, ठीक है, राइट बनता है, लेकिन वो हक़ाइक़ चुरा रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस में बैठा के कहें कि जनाब ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी तो वैसे देखती रही लेकिन ये रिपोर्ट तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन अच्छा, मतलब ये बताइए अब ये भाई आप कमर साहब कि आप इसके माहिर हैं, अब ये बताइए कि फिर रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट क्या होगा। हाँ, इसका रिजल्ट ये बने तो सबूत तो आ गए। अब इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने 18 जनवरी से इसकी बाकायदा समाअत शुरू हो गई है। 18 जनवरी से समाअत शुरू हो रही है तो उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था तहरीक इंसाफ के वकील ने, वो उनको ठीक है खुशखबरी से दे दिया 15 दिन। तो अब 18 जनवरी से डेट पे हेयरिंग होगी, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इनसे ये सवालनामा बाकायदा नोटिस जारी करेगा कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो आपने हक़ाइक़ छुपाए हैं, पोशीदा रखे हैं, अकाउंट्स भी हैं, अमाउंट्स भी हैं, फॉरेन फंडिंग भी है, ये तमाम आपने हक़ाइक़ छुपाए हैं, इसका हमें जवाब दें। वो डायरेक्ट पार्टी के चेयरमैन से पूछेंगे। अब पार्टी का चेयरमैन जवाब नहीं देता तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात हैं कि ये हकीकत साबित हो गई है कि भी आपने अपने फंड छुपाए हैं, उसके तहत और उसका जो ममनुआ फंडिंग है जो 20-30 लाख डॉलर बनते हैं वो बहक के सरकार जब्त हो जाएगी स्टेट बैंक के खाते में। और साथ ही जो है इनका सिंबल जो है तो अहम पार्टी का सिंबल भी होती है, रजिस्ट्रेशन भी। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इनका जो है इनकी पार्टी को ममनू करार दिया जाएगा। नहीं, पार्टी तो बड़ी गर्दार में खड़ी है जनाब। पहली पार्टी इसलिए गर्दार में खड़ी है कि वो जब सिंबल वापस देने का तरीकाकार है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सिंबल वापस नहीं लिया जा सकता, उसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हेयरिंग करनी पड़ेगी, प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी ना। और इसके बाद पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख करेंगे, उसके लिए बाकायदा एक पूरा एक हेयरिंग होगी, समाअत होगी, शौका नोटिस होगा। इसके बाद उसको अपना पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है और साथ ही सिंबल भी वापस लिया जा सकता है। जब दोनों चीजें हो जाएंगी तो ठीक है, पार्टी बरकरार रहेगी। पार्टी को कालदम करार देने के कोई इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के नहीं है।
ان کے پاس 2 اختیار ہیں کہ جو کہ یہاں رجسٹریشن ہوئی تھی سیکشن 202 کے تحت وہ واپس لے لی جائے گی، اور جو سمبل دیا گیا تھا 202 کے تحت ہی وہ واپس لے لیا جائے گا. تو پھر تمام جتنے بھی قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹر کے جو ممبران ہیں وہ آزاد تصور کیے جائیں گے، پارٹی کا نام استعمال وہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ پھر اسپیکر کو چیئرمین صدر کو لکھ کے بھجوا دیں گے کہ جناب پارٹی کا سمبل واپس لے لیا گیا ہے، اب ان کی حیثیت آزاد ہے. تو یہ بڑا آئینی قانونی بحران پیدا ہو جائے گا. آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے پیپل پارٹی نے کیا تھا کہ پیپل پارٹی پی بنا لی تھی پارلیمنٹیرین. ہاں لیکن جو پارٹی بنی تھی پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین وہ ٹھیک ہے موجود ہے، وہ تو اس وقت حکومت جو ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے پی ٹی آئی پی بنا لیں پھر. ہاں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا لے تو بنا سکتے ہیں، پارلیمنٹیرین بنا سکتے ہیں، وہ بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن اس کے لیے طریقہ کار پھر یہ ہوگا کہ وہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان سے ایجاد کرنی پڑے گی نا کہ ہم نے ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا لی. گڈ آئیڈیا دیا آپ نے بیٹھے بٹھائے. میں نے آئیڈیا نہیں دیا، میں تو ایک کیس سامنے اس کی مثال دی ہے. تو اس وقت وہ پیپل پارٹی بھی تو جاننے والی تھی نا اس کا کیس میں، کیونکہ ان لوگوں پہ الزامات تھے. جی جگہ آپ نصرت میاں صاحب بالکل صحیح فرمایا، راستے تو ہوتے ہیں نا، وے آؤٹ تو ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جتنی اختیارات ہیں محدود قسم کے، اس کے تحت ایکشن لے لے گا تو بالکل بڑا سیاسی ہو جائے گا. ذرا اس پارٹی کے یہ جو ہے چلا میں نہ لگا دیجیے گا، میرے لائن دے دی گا بنا دیں. نہیں آپ درست فرمائے، لیکن وہ پاکستان کے اگر پارلیمنٹیرین گروپ بنتا ہے جیسے پیپل پارٹی پیٹروٹ بھی بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا پیٹروٹ بھی بن گیا تھا، لیکن پھر وہ بالکل بن سکتا ہے بالکل. اس کا عمران خان چیئرمین نہیں ہوگا، پھر اس کا چیئرمین پھر کوئی اور ہوگا. ہاں چیئرمین پھر کوئی اور بھی ہوگا، چیئرمین کا ہو وہ چیئرمین نہیں ہوں گے. یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے آئیڈیا دے دیا نا نصرت مرزا صاحب، یہ آئیڈیا ہمیں نہیں آ رہا. بھائی تو پھر ایک غلط پارٹی کو میں نے آئیڈیا دے دیا تو بڑی غلط بات ہوئی. میں تائید کرتا ہوں آپ کے آئیڈیا کی، بالکل مجھے اس کا خیال نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہو گیا، بالکل دیا. چلو بھائی اس آئیڈیا پہ ختم کرتے ہیں گفتگو کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. چلو بھائی بات یہ کہ جو ستاروں کی چال اور جو روحانی معاملات ہیں نا وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اب جب پی ساتھ لگے گا تو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ان کے ساتھ بھی وہی اثرات آئے، یہاں پہ مسئلہ آ جائے گا. اپنے کو اپنے اس بلا سے نہیں ہے، لیکن ابھی اس نے یہ تسلیم کر لیا نا بھائی ہم نے ان کو آئیڈیا دے دیا تو بھائی تو ملک کے اگر دانشور تو ہم کلائیں گے نا، سیاسی دانشور تو ہم ہی کلائیں گے نا. یہ اور تو باقی تو سب بچے ہیں، مطلب اب تو ہمیں ماننا پڑے گا ان کو، استاد محترم کہنا پڑے گا ہمیں. نہیں وہ گورنر پنجاب تو کہہ چکے ہیں. نہیں گورنر پنجاب کو گورنر پنجاب کو جو بات ہم نے کی تھی تو غلط کی تھی دین. جی چودھری صاحب میں نے کہا آپ کو کبھی بھی یہ آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے، نہیں کرنے دیا. بیچارے کو ماٹھا بنا کے بٹھا رکھا گورنر بنا کر، اور وہ بیچارے پھر بھی، اور حالانکہ وہ بہت شریف اچھا کام کرنے والا آدمی ہے. ہاں ان کو اگر بہترین ورکر ہے، کوئی اور ذمہ داری نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے، وہ سارا زمین کو لہلا رہتا تھا اور وہ سارے جو اثرات شہباز شریف کے نا سب ختم کر دیتا. وہ اتنا بڑا آدمی، وہ ظاہر ہے پھر کنٹرول میں نہیں ہوتے نا، وہ تو پھر اپنے نظام ایک نہیں. بھائی بات یہ نہیں ہے، آپ تو پھر آدمی کو اتنا کم ظرف اور کتنا گھٹیا آدمی وزیر اعلیٰ بنایا ہوا اس آدمی نے. نہیں وہ تو ابھی دیکھیں نا، وہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس پہ کہ ان کی مصروفیات تو چونکہ اسمگلنگ کی طرف ہیں یوریا کی. بھائی تو وہ طبیعت بھائی شروع سے جو آدمی کی حالت یہ ہو کہ جس آدمی نے اپنے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کو بجلی تک نہیں فراہم کی ہو، سارے نہ باپ نے کی نہ بیٹے نے کی، اس آدمی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے جی. یعنی جو آدمی سب سے زیادہ یعنی فساد کا مطلب یہ ہے کہ جو تباہ کرنے والا ہے اپنے قوم کو، وہ اس آدمی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا اور وہ پورے پنجاب کو تباہ کر رہا. بات یہ کہ وہ بھی بیچارے ویسے میں بتاؤں آپ کو ڈمی وزیر اعلیٰ ہے. بھائی ڈمی کی بات نہیں، بات اپنا وہ کام اپنا جو کام اسے آتا ہے وہ کر رہا ہے. ہاں جو اپنی فیملی کو ڈاکہ مارنا اسے آتا ہے، اسمگلنگ کرنی اسے آتی ہے، اس کو چوری کرنا آتا ہے، اسے کرپشن کرنا آتا ہے، اس کو لوگوں کو تنگ کرنا آتا ہے، وہ اس کام کر رہا ہے، پورا کام کر رہا ہے. نہیں میرے صاحب کچھ لوگ ویسے ان کی تعریف بھی بہت کر رہے ہیں. نہیں کوئی بھی نہیں کر رہا. دیکھیے سب سے پہلے تو عمران جو ہمارا جو بڑا اچھا اینکر ہے، جو اسے ہم پیار بھی کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو اس نے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی، پھر عمران نے بلا کے اس کو چپ کرایا بیچارے کو. اس نے کہا تھا میں ہر بات پہ اس کو نوٹس بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ اس کے حق میں نہیں گیا. کچھ کالم نگار جو میاں والی کے ہیں وہ تو بڑی تعریفیں لکھ رہے ہیں. بھائی آپ میاں والی کا بھی کوئی کالم نگار ہے کیا؟ ہے منصور آفاق صاحب ہیں، اور وہ
اس کے چیئرمین پھر وہ چمچہ گیری میں آئیں گے، پر وہ ایسے نہیں آ سکتے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں چمچہ گیر کم ہوتے ہیں کیا؟ جہاں زیادہ آبادی زیادہ ہوگی، پنجاب میں زیادہ آبادی زیادہ چمچہ گیر ہوں گے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. میرے صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.